पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को जंग और सिफाती मैदानों में शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया। पाक अफवाज ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और पाक फ़िज़ाइया ने तारीखी कारनामे सर अंजाम देते हुए 7 हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। आइंदा भी दुश्मन ने जारियत दिखाई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी अफवाज और कौम का मोराल बुलंद है। पाकिस्तान के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान से झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा, हमने कुछ तकनीकी गलतियां की। सरकारी तौर पर तैयारे गिरने की भारत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के पस मंज़र में भारतीय मुदाखलत के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। ज़राए के मुताबिक भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय प्रॉक्सीज ने न सिर्फ सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया बल्कि आम शहरियों खुसूसन मासूम बच्चों और ख़वातीन को भी दहशतगर्दी का शिकार किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियन बन गए। एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम की सबसे लंबी 5वीं थ्रो 86.40 की रही। फाइनल मुकाबले में पहली थ्रो 75.64 और दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो की। जैवलिन थ्रो के फाइनल में भारत के सचिन यादव का दूसरा नंबर रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के खेल में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फतह पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो के चैंपियन और कौमी हीरो अरशद नदीम को और यासिर सुल्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान की कामयाबी के तसलसल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान के लिए हर मैदान में खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बांधी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। अगले माली साल में 1000 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स में बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। कोशिश होनी चाहिए तरक्याती प्रोग्राम के ये फंड शफाफियत के साथ खर्च हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, दहशतगर्द खून के प्यासे हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। हुकूमत ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए हैं। भाई बाहमी मामलात मिल बैठ कर हल करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा है जहां के लोग दिलेर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की अहलिया बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में तोशाखाना 2 के केसेस की समाअत दौरान एहतजाज कमरा अदालत से आने से इनकार कर दिया। कहा, बानी पीटीआई ने मुलाकात नहीं कराई इसलिए नहीं आएंगी। अदालत ने 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहमी का इजहार किया। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके और अदालत ने मुल्जिमा को आइंदा समाअत पर पेश होने का एक और मौका दे दिया। बानी पीटीआई का हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। सेनेटर अली जफर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा।
بانی پی ٹی آئی احتجاج کو جیل سے لیڈ کریں گے، احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایت بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج، سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاق اور چاروں صوبوں کو فریق بنایا گیا۔ جواد ایس خواجہ نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی شق 2(1)(d) اور 59(4) کو کالعدم قرار دیا۔ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ 9 اور 10 مئی حملوں کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا۔ 9 مئی احتجاج، تھانے پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ پی ٹی آئی، ایم این اے اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار۔ 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق تمام سزائیں اکٹھی چلنے کی بنیاد پر مجموعی طور پر ملزمان کو 10 سال قید ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ احتجاج حق ہے، لیکن قانون سیاسی سرگرمیوں کی آڑ میں حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ ثانیہ، 9 مئی کے مختلف کیسز میں ملوث ہزاروں افراد کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں 5,500 افراد کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے۔ جیو فینسنگ میں ان کا موبائل یا لینڈ لائن نمبر آیا، اس بنا پر ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ملزمان کو جعلی پولیس مقابلوں میں مارنا عدالتی نظام پر تماچا ہے۔ بدقسمتی سے کسی بھی شہری کو جعلی مقابلے میں ہلاک کرنا ایک روایت بن چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی عدالت نے 2 پولیس افسران کو طلب کر لیا۔ جعلی پولیس مقابلے پر ایس ایچ او روات اور انویسٹیگیشن آفیسر صدر سرکل کو نوٹسز بھی جاری کر دیے۔ عدالتی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ملزم کو جعلی مقابلے میں ہلاک کیا۔ غیر ضمانتی وارنٹ گرفتاری حاصل کر کے ملزم کو جعلی مقابلے میں قتل کرنا توہین عدالت ہے۔ عدالتی نوٹس کا متن۔ احتساب عدالت کراچی میں غیر قانونی زمین الاٹمنٹ کیس، ملک ریاض سمیت دیگر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت کی جانب سے بار بار طلبی کے باوجود ملک ریاض، علی ریاض، زین ملک اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ نیب کے مطابق ملزمان پر سرکاری زمینوں کو غیر قانونی ہتھیانے کا الزام ہے۔ غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا مقدمہ، ملزم ارمغان کے خلاف چالان جمع نہ کروانے پر جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت کا تفتیشی افسر پر سخت برہمی کا اظہار۔ ابھی تک چالان کیوں پیش نہیں کیا جا سکا؟ عدالت کا استفسار، جس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا، کچھ وقت درکار ہے، جلد چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آئندہ سماعت پر ہر صورت چالان پیش کیا جائے۔ عدالت کی سخت ہدایت، کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع پشاور کی تنظیم تحلیل، پشاور میں پی ٹی آئی کی پارٹی تنظیم کے تمام عہدیدار ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے۔ اعلامیے میں لکھا گیا کہ ضلعی پارٹی کی تنظیم نو اور مستقبل میں پرفارمنس اور رابطوں میں بہتری کے لیے اقدام اٹھایا گیا۔ عرفان سلیم پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر جبکہ جنرل سیکرٹری شہاب چمکنی تھے۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک انٹرویو میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا۔ ہیرو وہ ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور اس کا آغاز سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ اے کیو خان کا بطور سائنسدان جتنا کریڈٹ بنتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ آئی ایم ایف کا بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی کو بجلی فراہم کرنے کے معاملے پر تشویش کا اظہار، معاملے پر اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد سے بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچوئلی بات چیت ہوگی۔ بجلی فراہمی کے اقدام پر آئی ایم ایف کی جانب سے مزید سخت بات چیت کا خدشہ، پاکستان اور آئی ایم ایف کا تمام معاملات پر ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی تجارتی نمائندے سے ٹیلیفونک رابطہ۔ وفاقی وزارت خزانہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین کا تعمیری ماحول میں نقطہ نظر کا تبادلہ ہوا۔ آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق طے پا گیا۔ فریقین کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کیے جانے کے عزم کا اظہار۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر پاکستان کی اظہار تشویش۔ پاکستان کا بھارت سے اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا نوٹس لے، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن مودی کے لیے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے شاندار کردار ادا کیا۔ 11 مئی کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا تقریر سے خطاب، کہا قوم کے اتحاد نے دنیا کو اہم پیغام دیا۔ مودی کے خیالات اور مفروضوں کو خاک میں ملا دیا۔ ملک کے کونے کونے سے پاکستانیوں نے فوج سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا تیسرا اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا، نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا اور تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکیومنٹ سسٹم کو مکمل نافذ کرنا ہوگا۔ بھکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان سے سختی سے نمٹا جائے۔ گداگری کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ضروری ہے۔ پنجاب میں ہاؤسنگ سیکٹرز کو پہلی بار ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری، مینجمنٹ اور ٹرانسفر آن لائن کی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، غریب لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد سے ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ پر دو طرفہ اتفاق ہوا۔ کابینہ سے ایگری میکنائزیشن پروجیکٹ کی منظوری جلد متوقع۔ مریم اورنگزیب نے کہا، صحت، تعلیم، زرعی میکنائزیشن، کسانوں کی فلاح و بہبود، کاربن کریڈٹس، ہر شعبے میں مقامی ایکسپرٹس بنانا وزیر اعلیٰ کی ترجیحات ہیں۔ مریم اورنگزیب نے وفد کی آمد و رفت اور تعاون کے یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ نئی گاڑی اور موٹر سائیکل خریدنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ نئے مالی سال میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی رجسٹریشن فیس بڑھانے کا فیصلہ۔ 1000 cc تک کار کی رجسٹریشن کی فیس 1200 سے بڑھا کر 5000 روپے کرنے کی تجویز۔ 1000 cc سے 1800 cc تک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 2000 سے 11000 روپے۔ 1800 cc سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 3000 سے بڑھا کر 22000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ٹول ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ۔ نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس رکھنے والی گاڑیوں پر اضافی ٹول ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جون سے ایسی تمام گاڑیوں سے اصل ٹول شرح سے 50% زائد وصول کیا جائے گا۔ کم از کم اضافی چارجز کی حد 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بجلی کے بلوں کی اقساط کرنے پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 30 جون تک پابندی عائد۔ لیسکو حکام کے مطابق پابندی 30 جون تک رہے گی۔ ریکوری ہدف پورا کیا جائے گا۔ سرکاری اداروں کو بھی نادہندگی پر آخری نوٹس دے دیے گئے ہیں۔ جو ادارہ بل دے گا اس کے کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔
कराची को लोड शेडिंग फ्री बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक की मशरूत ऑफर। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का कहना है, कराची में 2129 फीडर्स में से 300 फीडर्स पर 87% का नुकसान है, जो शहर में लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। हुकूमत हमसे ये 300 फीडर्स ले तो शहर को लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। इन फीडर्स पर बिजली देने को तैयार है, हुकूमत हमें रिकवरी कर दे। पाकिस्तान रेलवेज ने 11 माह में 83 अरब की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की। मुसाफिर ट्रेनों से 42 अरब, माल गाड़ियों से 29 अरब और दीगर जराए से 12 अरब की आमदनी हासिल हुई। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक कराची डिवीजन ने मुसाफिर ट्रेनों से 13 अरब, माल गाड़ियों से 25 अरब कमाए। लाहौर डिवीजन ने मुसाफिर ट्रेनों से 10 अरब, माल गाड़ियों से 1.25 अरब रेवेन्यू हासिल किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, मेहनत और लगन से रेलवे को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट की हजम 2000 अरब रुपए जबकि अखराजात 1800 अरब रुपए के लगभग हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, हमें ज़म-अज़ला में फंड्स लाजमी लगाने होंगे। तनख्वाह में इजाफे का तो नहीं कह सकते, लेकिन तनख्वाहों पर टैक्स कम करने का भी कहेंगे। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। तालीमी एमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस पर ज़्यादा खर्च करेंगे। आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुंचाने के ऑपरेशन का आज आखिरी रोज। सरकारी हज स्कीम के तहत 86,955 आज़मीन हिजाज मुक़द्दस पहुंच गए। आखिरी रोज 4 परवाज़ों से 1305 आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे, जबकि हज ऑपरेशन की तकमील पर हिजाज मुक़द्दस पहुंचने वाले पाकिस्तानी सरकारी आज़मीन की तादाद 88,260 होगी। मजमूई तौर पर 342 परवाज़ें चलाई गई हैं। हज ऑपरेशन 33 रोज जारी रहा। हुकूमत का महंगाई के सताए शहरियों के लिए रिलीफ। LPG 4 रुपये 63 पैसे फी किलो मजीद सस्ती कर दी गई। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का 11 किलो घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। सिलेंडर की नई कीमत 2838 रुपये हो गई। LPG की नई फी किलो कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर की गई है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में तैराकी, नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी होगी। असलहा और गोला बारूद की नुमाइश पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी का इतलाक़ जुमेरात 5 जून से बुध 11 जून तक होगा। चमन में फायरिंग। JUI रहनुमा हाफिज गुल जख्मी हो गए। लेवीज के मुताबिक उन्हें 2 गोलियां लगी, ताहम हालत खतरे से बाहर है। मौलाना हाफिज गुल को 2 गोलियां लगी, उन्हें इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना हाफिज गुल जमीयत उलमा इस्लाम फे के जिलाई नायब अमीर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और आंधी की वजह से 34 घरों को नुकसान पहुंचा, 32 घरों को जुज़वी नुकसान और 2 मकान मुनहदिम हो गए। हादसात पिशावर, मर्दान, स्वाबी, शांगला समेत दीगर बालाई अजला में पेश आए। कराची में 12 से 18 घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बावजूद तकनीकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करना मामूल बन गया। बाकायदगी से बिल भर कर भी घंटों बिजली नहीं आती, शहरियों का शिकवा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, जिन फीडर्स पर बिलों की मुकम्मल अदायगी है वहाँ बिजली फराहम की जाती है और शहर में किसी को मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। जिन इलाकों में चोरी या बिलों की अदम अदायगी है वहाँ पूरा फीडर्स बंद किया जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ। 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मियाँवाली में की गई।
ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق لاہور میں 2، باولپور سے فتنہ الخوارج کا 1 دہشت گرد گرفتار ہوا۔ دہشت گرد سے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ دہشت گردوں سے 1 دستی بم، 18 ڈیٹونیٹرز، حفاظتی فیوز بھی برآمد کیے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات قیمتی جانیں لے گئے۔ آن لائن فوڈ سروس کے رائڈر سمیت 4 افراد جاں بحق، 3 تلوار کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ ڈیفنس خیابانی نشاط پر ڈبل کیبن گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کا رائڈر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ شارع فیصل کارساز کے قریب نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بیٹا جاں بحق اور ماں شدید زخمی ہو گئی۔ لانڈھی فیوچر موڑ کے قریب تیز رفتار ٹینکر کی ٹکر سے زخمی سوار دوران علاج دم توڑ گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کو روکا۔ ایسی جنگ کو روکا گیا جو جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا، ہم نے پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت کی بات کی، واضح کیا جو ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں گے ان ممالک سے تجارت نہیں کریں گے۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں۔ دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ غزہ کی 100% آبادی غذائی بحران کا شکار ہے۔ خوراک کی شدید کمی خوفناک قحط کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے اوچا کے ترجمان نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا، غزہ میں بسنے والے ہر فرد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فلسطینی بھوک سے قریب المرگ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کی طرف سے حالات کی بہتری کے دعوے زمینی حقیقت کے برعکس ہیں۔ ملائیشیا کی سستی ترین ایئر لائن نے کراچی کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا۔ گزشتہ روز ایئر ایشیا ایکس کی پہلی پرواز کوالالمپور سے 315 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی۔ انتظامیہ کی جانب سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ملائیشیا ایئر لائن میں آنے والے مسافروں کا استقبال کیا گیا۔ ایئر لائن کی کراچی سے کوالالمپور کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں شیڈول ہوں گی۔ پاکستان نے دوسرے T20 میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 144 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تنظیم حسن 50 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد 3 وکٹیں لے کر نمایاں رہے۔ حسن علی، فہیم اشرف، شاداب خان، سائم ایوب، خوشدل شاہ اور حارث رؤف نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف پہلے T20 میچ میں حسن علی نے نیا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والے حسن علی چوتھے پاکستانی بالر بن گئے۔ حسن علی نے بنگلہ دیش کے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حسن علی نے 3.2 اوورز میں 30 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس سے پہلے یہ اعزاز عمر گل، عماد وسیم اور سفیان مقیم حاصل کر چکے ہیں۔